یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا میں کاروبار کرنے کے لیے بینک سے قرض لے سکتا ہوں؟ یقیناً اس پہ سود دینا ہوگا، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، شریعت منع کرتی ہے آپ بینک سے جو بھی قرضہ لیں گے، یقینی سی بات ہے کہ اس پر آپ ایک باقاعدہ سودی معاہدہ ہوگا۔ پہلے تو معاہدہ کرنا ہی حرام، پھر آپ باقاعدہ فزیکلی طور پہ اس سود کو ادا بھی کریں گے تو آپ کا دینا حرام، بینک کا لینا حرام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود لینے والے، دینے والے، اس پر گواہ بننے والے اور اس کو لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیجئے۔ اور میں الحمدللہ چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، ہزاروں لوگ ہم سے مشورے کرتے ہیں، اور میں معاشرے میں بہت گہری نظر سے مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس طرح وعدہ سود پہ قرضے لے کے کاروبار کرتے ہیں، کوئی 100 میں سے کوئی ایک ہوگا جو کامیاب ہوگا، ورنہ 99% اور قرضوں کی دلدل میں گرتے ہیں، کیونکہ سود جس چیز میں ملے گا اس کو تباہ کر دے گا، بے برکتی پیدا ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تجارت کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ تو جو آپ تجارت کریں گے حلال طریقے سے، وہ بڑھے گی، لیکن اگر سود لیتا ہے انسان تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر تباہ و برباد ہو، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ پھر اللہ نہ کرے کوئی لے، لیکن جو ہوا میں کہتا ہوں اس کے لیے یہ اچھا ہے۔ وہ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے گی، وہ کہے گا دیکھو میں نے سود لیا نا، سارا وبال اس کا ہے، تو وہ توبہ کر لے گا۔ اور اگر کوئی بظاہر اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ یار یہ مولوی لوگ ایسی کہتے رہتے ہیں کہ سود کمانے سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، میں تو دیکھو ایک بلڈنگ تھی 4 بلڈنگ ہو گئی، پہلے ایک دکان تھی 4 دکان، پہلے ایک بنگلہ تھا اب 4 بنگلے، ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ گناہوں پر دلیر رہے گا، یہ سود کی دلدل میں مزید پھنستا چلا جائے گا، اور پھر اچانک دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے کے فرمائیں گے کہ سیٹھ جی کو فکر تھی، وہ فرمائیں گے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ تو ایسا شخص جو گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت پا رہا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، بلکہ یہ اللہ کے قہر کی علامت کہی گئی ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، تھوڑا کھا لیں، اپنی آسائشیں کم کر لیں، لوگوں کی طنز برداشت کر لیں، لیکن حلال کھائیے، انشاءاللہ سرخرو رہیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور یہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے، بیوی کے چہرے پر پھیلی ہوئی مصنوعی مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے، بچوں کو خالی اپنے ذات سے راضی رکھنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے حرام کمایا، نہ بچے خوش رہیں گے، نہ بیوی خوش رہے گی، نہ آپ رہیں گے، اور آپ جب مریں گے تو یہ اولاد جن کے پیٹ میں آپ نے حرام اتارا شاید آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نافرمان اولاد بنتی ہے، پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اجتناب کریں، مضبوط رہیں، بس ٹھیک ہے اللہ نے میں حلال کماؤں گا چاہے مجھے تھوڑا ہی کیوں نہ ملے۔ اور یاد رکھیں حلال جو ہے وہ قلیل ہی ملتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کے لیے وسعت پیدا فرما دے، جیسے بعض صحابہ کرام کثیر مال والے تھے اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی حرام کی آمیزش کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دینے پہ قدرت رکھتا ہے، رزق حلال بھی وافر مقدار میں عطا فرما سکتا ہے، لیکن اکثر اس کا ضابطہ قاعدہ یہی نظر آتا ہے، اس کی عادت جاریہ یہی نظر آتی ہے کہ حرام تیزی کے ساتھ آتا ہے ہماری طرف اور حلال تھوڑا تھوڑا آتا ہے، لیکن تھوڑے پہ قناعت کر لینے والا کامیاب ہوگا، زیادہ اور حرام کو حاصل کرنے والا دنیا میں بھی بے سکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہوگا۔